سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ اور بے حال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا، ڈول پانی سے ٹکرایا۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدھر سا ساز سنائی دیا۔ یہ چوپان تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، تاہم اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کے کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ ناظرین گرامی، اعلان نبوت سے پہلے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھنونے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے 8 دن مسلسل دن رات پیدل سفر کیا تھا اور پھر اس شہر آن پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت تھے کہ ایک اجنبی جو ان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ بالقصہ یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے انہیں کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جانے پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتیں، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ قبل اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ریوڑ لے کر اس طرف چل دیے۔ غیرت آپ پر حاوی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اپنی تھکن بھول چکے تھے اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان جوان کا شکریہ بجا لائیں، لہٰذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور دبے ہونٹوں دعا کی، یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچیں۔ ان کے ابا ان کے انتظار میں تھے، ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا، ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ ان لڑکیوں کے بوڑھے باپ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ آپ کی بیٹی، جنہیں تاریخی کتب میں حضرت صفورہ کے نام سے لکھا گیا ہے، آپ کنویں پر گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، حضرت صفورہ نے ان سے کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند کہ 1-2 ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے کا دسترخوان سجا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان بے شمار موضوع کو لے کر باتیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ فرعون ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہاں آپ علیہ السلام کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم فرعون اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ ہو، کیونکہ یہاں مدائن میں فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نے اپنے بابا سے عرض کی، ابا جان، آپ اس نوجوان کو اجرت پر رکھ لیں تاکہ ہم عورتیں ہیں، ہم کو باہر جا کر بکریاں کی حفاظت نہ کرنی پڑے۔ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کو اس بندے کی طاقت کا علم کس طرح ہوا؟ بیٹی نے عرض کی کہ اے ابا جان، اس بندے نے جو 10 بندے مل کر ایک ڈول کو کھینچتے ہیں، وہی کام اس نوجوان نے تنہا ہی کر لیا ہے۔ اس بندے کی امانت اس سے ظاہر ہے، اس نے ہم کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مردوں سے پیچھے چلی جاؤ تاکہ ہوا سے تمہارے بدن سے کپڑے نہ اڑیں اور لوگوں کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ سکے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بہادری اور ایمانداری سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ اس کے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ایک بیٹی سے شادی کر لو، اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم کو 8 سال تک میری ملازمت میں رہنا ہوگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس طرح دونوں میں معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہو گیا، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال تک ملازمت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدائن کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزرے 10 سال بہت ہی بہترین تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہنے کا موقع ملا، جہاں پھلوں اور میووں کی بہت ہی کثرت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر اور استاد اور صفورہ جیسی نیک اور پرہیزگار بیوی ملی، جس سے آپ علیہ السلام کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا استاد تصور کرتے تھے تاکہ یہ بنی اسرائیل میں جا کر ان کو بھی نیکی کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو تباہ برباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات ان کو مصر میں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کی مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہوئے مدین میں پناہ دی تھی۔ مدین میں تمام سہولتوں کو ٹکراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو تباہ کرنے کے لیے فرعون کے شہر چلے گئے اور وہاں اپنی قوم کی مدد کی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔